اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی اور وہ خانہ کعبہ کے اندر گئی تو ہم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھلا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ دروازہ کھلے اور جناب فاطمہ بنت اسد کی مدد کے لیے چند عورتوں کو اندر بھیجا جائے، کیونکہ کوئی بھی عورت جب کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے دوسروں عورتوں کی، لہٰذا ہم چاہتے تھے کہ عورتیں اندر بھیجی جائیں۔ لیکن جب دروازہ نہیں کھلا تو ہم یہ سوچ کے خاموش ہو گئے کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ جب یہ خبر تمام مکے میں پھیل گئی تو لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کی زوجہ کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی اور وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ آج مکے کا ماحول بھی کچھ عجیب طرح کا ہے۔ آسمان نورانی ہوا ہے، آسمان کا رنگ بدلا ہے اور آسمان سے نور کی کرنیں زمین پر پڑ رہی ہیں، لہٰذا آپ ہمیں آگاہ کریے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں تم سب کو مبارک ہو، آج ولی خدا کا ظہور ہو گیا ہے، آج اس کا ظہور ہوا ہے جو مشکل زدہ لوگوں کے لیے مشکل کشا ہے، جو ظالموں کے لیے غیظ و قہر ہے، آج اس کا ظہور ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو بڑھائے گا، آج اس کا ظہور ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو بت ہے ان سب بتوں کو توڑنے والا ہے۔ آج ولی خدا کا ظہور ہوا ہے اور تمام لوگوں کی نظریں اس بات پر تھیں، وہ سب یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کب خانہ کعبہ سے باہر آئیں گی، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ جب 3 دن گزر گئے تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور اسی وقت جناب فاطمہ بنت اسد بھی گود میں ایک بچے کو لیے ہوئے باہر آئیں، اور وہ بچہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا کہ چچی میرا بھائی مجھے دیجئے، اور حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنی گود میں لیا۔ جب گود میں لیا تو حضرت علی ابن ابی طالب نے اس وقت آنکھیں کھولی تو جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ 3 دن ہو گئے کہ ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، اور حضرت علی ابن ابی طالب نے پہلی زیارت اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو تمام لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عورتوں سے زیادہ نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں 3 دن تک میں مہمان خدا بنی رہی اور خداوند متعال جنت سے غذائیں بیچتا رہا، وہ میوہ جات میں کھاتی رہی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے اور مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی تو وہاں اس وقت فرشتے آسمان سے نازل ہوتے رہے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کا مددگار مبارک ہو، آپ کو آپ کے دین کا ناصر مبارک ہو۔